بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں نسیم فاروق۔ آج بروز جمعہ 30 ستمبر کچھ اسلام آباد شہر کے اندر کچھ نقل و حرکت، کچھ سیاسی گہما گہمی، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں، کور کمانڈرز کی میٹنگ، بہرحال ایوان صدر میں بھی ایک ملاقات کچھ بڑوں کی ہوئی، جس میں صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب، عمران خان صاحب اور کچھ مقتدر اداروں کے لوگوں نے کچھ صلاح مشورے کیے موجودہ سیاسی صورتحال کے مطابق۔ اس میں عمران خان صاحب سے کچھ باتیں کی گئیں جس پر انہوں نے صاف طور پہ یہ انکار کر دیا کہ میں چوروں لٹیروں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات چیت نہیں کروں گا، مجھے کسی کے ساتھ بھی بٹھا دیا جائے، مگر میں ان منی لانڈر جو ضمانتوں پہ موجود ہیں اس وقت، جن کو اقتدار میں لا کر بٹھا دیا گیا ہے، میں ان کے ساتھ قطعی طور پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں۔ ان کے علاوہ جس کے سامنے مجھے بٹھا لیں گے، میں اس ملک کے مفاد میں جو بات ہوگی میں کروں گا اور سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں۔ اس کے بعد پھر لوگوں نے، وہاں جو لوگ بیٹھے تھے، نواز شریف سے فون پہ رابطہ کیا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، اس ملک کے فیصلے ایک لندن میں بیٹھا ہوا بھگوڑا، ہسٹری شیٹر، چور، لٹیرا، بھگوڑا، منی لانڈر، اس سے اس ملک کی فیصلے کرائے جا رہے ہیں، اس سے مشورے کیے جا رہے ہیں کہ وہ بتائے گا کہ اس ملک کا آرمی چیف کون ہوگا، وہ بتائے گا کہ اس ملک میں اقتدار کن لوگوں کو کیسے دیا جائے گا، وہ بتائے گا کہ اس ملک میں کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا۔ یہ افسوس کا مقام ہے، یہاں پرائم منسٹر، کرائم منسٹر شہباز شریف، جس کو فیصلے خود کرنے چاہیے، وہ ہر فیصلہ نواز شریف سے کروا رہا ہے، نواز شریف سے مشورہ کر رہا ہے۔ اس ملک کا کیا ہوگا آگے چل کے یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ اب کل اس کی بیٹی اور داماد مریم اور صفدر دونوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملا اور ان کے تمام مقدمے ختم کر دیے گئے، انہیں بری کر دیا گیا۔ اب اس بڑے چور کو لانے کی تیاری ہو رہی ہے، جس کو پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے، سپریم کورٹ نے، فل بینچ نے ان کو خطاب جو دیا تھا سیسیلین مافیا کا اور گاڈ فادر کا، اس سے مشورے کیے جا رہے ہیں اور اس کو پاکستان لایا جا رہا ہے، اس کو پھر کلین چٹ دے کے اس ملک میں پھر جو کچھ آیا ہے، آئی ایم ایف سے امداد آئی ہے، جو غیر ملکی امداد آئی ہے سیلاب زدگان کے لیے، اس کو لوٹنے کے لیے اس کو
پھر اس خزانے کے اوپر اس سے پہلے اسحاق ڈار کو لایا گیا، اس کو بھی یہی اسی طرح سے لایا گیا. اب بالکل سیم فارمولے کے تحت نواز شریف کو لایا جا رہا ہے. کہ کیا مذاق اس ملک میں اسی طرح سے ہوگا؟ کوئی آئین، کوئی قانون اس ملک کے اندر نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو. چوروں کو چوکیدار بنا کے بٹھا دیا ہے اس قوم کے اوپر، جو قوم کا خون چوس رہے ہیں. مہنگائی اس قدر کر دی گئی ہے کہ ایک غریب آدمی کی پہنچ اب اس تک نہیں رہی کہ وہ اپنے بچوں کو روٹی کھلا سکے. وہ بجلی کے بل بھر رہا ہے، وہ بھی اس سے نہیں بھرے جا رہے. سبزی لینے جا رہا ہے، وہ اس قدر مہنگی ہے. روز سبزیوں کے دام اوپر نیچے ہو رہے ہیں. دالیں خریدنے جاؤ، وہ اس میں کی مرغی سستی ہے، دالیں مہنگی ہو گئی ہیں. آگے اس ملک کا مستقبل، پھر ڈالر کی جو گراوٹ ہے اس وقت، یہ آرٹیفیشل ہے. یہ چور اسحاق ڈار جب اس سے پہلے بھی اس ملک کا بیڑا غرق کر کے معیشت کا گیا تھا یہاں سے، وہاں لندن سے جب پاکستان آ رہا تھا تو اس نے یہاں کچھ لوگوں کو جو کرتا دھرتا ہے ڈالر کی چڑھاؤ اتار پہ، ان سے بات چیت کر کے کہا کہ میں آ رہا ہوں پاکستان. تو ڈالر کا اس دن سے ریٹ 3 روپے گرا، پھر 4 روپے گرا، 5 روپے، اس وقت 10-11 روپے کی گراوٹ پہ اس وقت کھڑا ہوا ہے، اور مزید لگ رہا ہے کہ گرے گا. مگر یہ آرٹیفیشل اور وقتی ہے. ابھی اس کو دن کتنے ہوئے، کل تو اس نے حلف اٹھایا وزارت خزانہ کا. اب عمران خان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ لانگ مارچ کے کال دینے جا رہا ہے جس قدر وہ جلسے کر رہا ہے. آج بھی اس نے پشاور میں ایک کالج کے اندر طلباء سے خطاب کیا ہے. وہاں دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، وہاں ینگ جنریشن، طلباء، نوجوان اس قدر وہاں پہ جوش اور چارج تھے وہ، کہ دیکھنے سے تعلق تھا. اتنا جم غفیر تھا جو عمران خان پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہے. تو لانگ مارچ کی کال دینے جا رہے ہیں. ادھر اسلام آباد میں پہلے ایک لانگ مارچ ہو کے وہاں کسانوں نے جا کے دھرنا دے دیا. کسان اپنے مطالبات لے کے آئے، مگر اس حکومت کی کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی. وہ کہتے ہیں جی ہم ٹیوب ویل کے بل، ہمارے اوپر بجلی کے اتنے بل آ گئے ہیں، ہمیں کھاد نہیں مل رہی، ہم کس طرح سے، ہم نے اپنے گھر بیچ دیے، ہم نے بل بھرنے کے چکر میں ہم نے اپنی گھر کی سامان بیچ رہے ہیں، اور کھاد خریدنے کے لیے اور گھر بجلی کے بل بھرنے کے لیے. یہ ہمارے ساتھ کچھ گورنمنٹ رعایت کرے. اس سے پچھلی گورنمنٹ نے کسانوں کے ساتھ بہت کچھ کیا، جو کہ پورے پاکستان کو پالتا ہے کسان اس ملک کا. آج اس کے ساتھ یہ ناروا سلوک جو ہو رہا ہے، گورنمنٹ نے ان کو پرسان حال اس کا کوئی نہیں ہے. ان کو کھلے آسمان تلے وہاں دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے پاس نہ کوئی حکومتی وزرا گیا، نہ کوئی گورنمنٹ کا کوئی آدمی گیا، مگر وہ بھی جنون کی حد تک وہاں سے سر پہ، وہ کہتے ہیں ہم سر پہ کفن باندھ کے آئے. تو یہ حال اس وقت ہو رہا ہے کہ آگے چل کے کیا آگے ہونا ہے یہ اللہ کو خبر ہے. کہ ہمارا ملک اور اللہ کی طرف سے جو عذاب ہم پہ ایک آ چکا ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ہم پھر کسی بڑے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہم دعوت دے رہے ہیں. کیونکہ حادی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس ملک کے اندر، جس قوم کے اندر طاقتور کو چھوڑ دیا جائے اور کمزور
کو سزا دے کے اس کو اندر کر دیا جائے تو اس پہ تو عذاب آنا ہی آنا ہے. اس قوم کا زوال شروع ہو چکا ہے. اللہ نہ کرے اللہ ہمیں اس تمام معاملات سے بچائے اور اس ملک کو جس قربانیوں سے ہم نے حاصل کیا ہے اس کو اللہ بچائے. آج کراچی کے اندر گزشتہ روز گلشن اقبال کے اندر ایک ڈکیتی ہوئی. عوام کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے. انہوں نے اس ڈاکو کو پکڑ کے اتنا مارا اس کو جان سے مار دیا اور پولیس کا دور تک نام و نشان نہیں. یہ سارا کرائم اور یہ جتنے جرائم پولیس کی ناک کے نیچے ہو رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے. وہ اپنے بچوں کو روٹی کھلانے کے لیے انہیں پیسے چاہیے. کہاں سے لائیں؟ انہوں نے بجلی کے بل بھرنے ہیں, کہاں سے لائیں وہ؟ ظاہر ہے وہ مجبوریاں ان کو اس حال پہ اس امپورٹنٹ حکومت نے پہنچا دیا ہے کہ وہ اب جان ہتھیلی پہ رکھ کے روڈوں پہ آ کے لوگوں کو لوٹنا کام شروع کرتی ہے. اس شہر کی حالت ہر طرح سے کراچی میں تو روز ایک نہیں 85 واقعات ایسے ہو رہے ہیں جس میں لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے. کوئی اے ٹی ایم پہ لوٹ رہا ہے, کوئی بینک سے نکل رہا ہے تو لوٹ رہا ہے, کوئی کہیں جا رہا ہے اس کو موبائل چھین لیا جاتا ہے, اس سے پیسے چھین لیے جاتے ہیں, اس کی موٹر سائیکل چھین لی جاتی ہے. یہ عام ہو گیا ہے اس شہر کے اندر. اور کوئی قانون نہیں ہے اس شہر کے اندر, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو کب تک ایسے چلے گا یہ ملک؟ کیسے چلے گا اور کب تک چلے گا اس طرح سے؟ اس ملک کا واحد حل صاف اور شفاف الیکشن, جو کہ بار بار ملک کی سب سے بڑی جماعت اور اس کا چیئرمین عمران خان یہ کہہ رہا ہے. اس کا واحد حل صرف اس ملک کے اندر اسٹیبلٹی لانی ہے تو صاف اور شفاف الیکشن کرائے جائیں. آج عمران خان نے ایک اور اچھی روایت قائم کی کہ وہ اس خاتون جج کے کورٹ میں پہنچے اپالوجائز کرنے کے لیے, جس کو غصے میں انہوں نے, حالانکہ اس کو کچھ کہا نہیں تھا, صرف یہ کہا تھا کہ میں لیگل ایکشن لوں گا, مگر آج اس جج سے معافی مانگنے کے لیے اس کے کورٹ میں گئے, مگر اتفاق سے وہ جج رخصت پہ تھی. تو اس کے ریڈر کو یہ بول کے آئے کہ ان کو بتا دیجیے گا کہ میں آیا تھا اور آپ سے معافی لینے آیا تھا کہ آپ کو اگر میری کوئی باتوں سے برا لگا ہے کوئی معافی تو میں معافی چاہتا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ حکومت کے لوگوں کے لیے ایک چیلنج ہے, ایک میسیج ہے. اور ان جج صاحبان کے لیے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم جو خاتون جج کے متعلق ہم ایسی بات سن نہیں سکتے, تو ان کے لیے بھی ایک میسیج ہے کہ وہ عمران خان صاحب نے جا کے وہاں اپالوجائز کیا. اس کے ساتھ اس شہر کی مخدوش حالت جو ہو رہی ہے, کوئی ترقیاتی کام نہ, آج گزشتہ 15-16 سال سے جو سڑک ٹوٹی ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے, جو گڑھے پڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے گڑھے آپ کے ماڑی سے لے کے اور ناز آباد سرجانی تک جو حال ہے روڈوں کا, سڑکوں کا, اس پہ گاڑی اگر 6 مہینے ان روڈوں پہ متواتر مستقل چل جائے ایک روڈ پہ تو گاڑی اسکریپ ہو جائے گی. بائک چل جائے وہ اسکریپ ہو جائے گی, اس قابل نہیں رہے گی کہ وہ 6 مہینے اگر چلا لیں اس پہ. اس شہر پہ ترقیاتی کام ایک آنے کا بھی نہیں ہو رہا. 0/0/0 ایک آنا یہ سندھ گورنمنٹ نہیں خرچ کر رہی سندھ کی کسی ترقیاتی کام پہ, انکلوڈ کراچی. سب سے زیادہ تو کراچی متاثر ہے تمام چیزیں, جو کہ پورے پاکستان کو
کما کے دیتا ہے، پورے پاکستان کو پال رہا ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ کن لوگوں کے ہاتھوں میں ملک چلا گیا ہے، کن لوگوں کے ہاتھوں میں اس ملک کی باغ دوڑ دے دی گئی ہے، جو کہ صرف اپنا NRO 2 لینے کے لیے اقتدار میں آئے تھے، رجیم چینج کے سلسلے میں۔ بہانہ تھا کہ مہنگائی کا، عمران خان کے دور میں مہنگائی ہو گئی۔ مہنگائی تو آج نظر آ رہی ہے، جو کہ ہر آدمی چیخ رہا ہے، ہر آدمی کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ مہنگائی تو اب ہوئی ہے، مہنگائی تو پہلے نہیں تھی، اتنی مہنگائی نہیں تھی۔ وہاں روپیہ آٹا نے بڑھتے تھے، یہ لفافہ مافیا شور مچا دیتی تھی ٹی وی پہ اور اخباروں میں۔ آج وہ سب بک چکے ہیں، چند ایک کو چھوڑ کے 80-90% صحافی بک چکے ہیں۔ جو لوگ سچ بول رہے تھے ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی، جس میں ارشد شریف، عمران ریاض خان، صابر شاکر، ارشد بھٹی، جمیل فاروقی کی تو انہوں نے، ایاز میر، اس کو تو بیچارے کو برہنہ کر کے مارا ہے، اس کو گرفتار کر کے بڑی مشکل سے اس کی ضمانت ہوئی ہے۔ پھر عمران خان کے دشمنی میں شہباز گل کو بھی گرفتار کیا، اور اس کے ساتھ جو سلوک کیا ان لوگوں نے، لعنت ہے ان کی شکلوں پہ۔ یہ چاہ کیا رہے ہیں؟ یہ اپنے کرتوت تو اپنے گریبانوں میں جا کے دیکھیں، انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا اور اب کیا کرنے آئے۔ اب پھر یہ ملک میں جو کچھ ہے، جو IMF سے ملا ہے، کچھ لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالے جا رہے ہیں، پیٹرول کی مد میں، کبھی بجلی کی مد میں، روز یہ بڑھا رہے ہیں، بجلی کے پیسے، گیس کے پیسے، ہر چیز پہ مہنگائی کر رہے ہیں، روزانہ ان کا معمول ہے، ہر تیسرے دن مہنگائی ہو رہی ہے، اور کہاں تک یہ مہنگائی جائے گی، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کوئی تو ہوگا نا اس ملک میں پوچھنے والا ان کو، جو نیوٹرلز ہیں وہ نیوٹرلز ہی رہیں گے کیا؟ ان کو نظر نہیں آ رہا؟ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ پھر ایک نیا سلسلہ نکلا ہے یہاں پہ ویڈیو آڈیو کا۔ یہ اس نون لیگ کے لوگوں نے، اس مریم نواز نے اس سلسلہ شروع کیا تھا، آج یہ ان کے گلے پڑ رہا ہے۔ تو انہوں نے بھی، وزیر اعظم ہاؤس سے شہباز شریف نے بھی عمران خان کے خلاف ایک کل ویڈیو ریلیز کرائی تھی، آڈیو لیک کرائی تھی، اور ایک آج کرائی ہے، جو کہ دونوں کو سوشل میڈیا پہ لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اس میں کوئی سر پیر نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے، الٹی ان کے گلے پڑ گئی۔ یہ تو یہ کام کر رہے ہیں عربی، اور وہ جو ہیکر ہے، وہ ہیکر کی ویڈیو نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی ویڈیو ہے، ان کے چینل سے آئی ہے، شہباز شریف اینڈ مریم نواز چینل سے، نون لیگ کا چینل ہے جو ان کا سوشل میڈیا کام کر رہا ہے۔ ان کو فل آشیرواد ملی ہوئی ہے، فل لاڈلے بنے ہوئے مقتدر اداروں کے، تو ان کو بہرحال اوپر کوئی ذات ہے، اللہ جس کا نام ہے، اگر کوئی ان کو نہیں پوچھے گا تو اللہ نے ان سے ضرور پوچھنا ہے۔ یہ ایک دن، وہ کہتے ہیں نا، بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی، ایک دن چھری کے نیچے تو آنا ہے۔ یہ بڑے خوش مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں کہ ہمارے کیس ختم ہو گئی، یہ سب ریورس ہوں گے۔ جتنے کیس یہ نیب سے معاف کرا رہے ہیں، کورٹ سے معاف کرا رہے ہیں، یہ سب عطاب میں واپس آئیں گے، اور اب ان کا پوچھنے والا کوئی، ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، تو آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ جو حشر ہوگا دنیا دیکھے گی۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔
اس کے ساتھ ہی خدا حافظ.